لیکن کل میں ایک دعوت میں بیٹھا تھا، اس دعوت میں کچھ فورن جرنلسٹ موجود تھے. انہوں نے ایک بات ایسی کی جس کے بعد کبھی کبھی انسان لاجواب ہو جاتا ہے. انہوں نے بات کی جو ایک معصوم بچی رضوانہ تھی، اس پہ جو تشدد ہوا ہے، اس پہ اس نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کی حکومت کیوں خاموش ہے. حالانکہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں تھی، ہماری جوریسڈکشن سندھ حکومت کی نہیں تھی، ورنہ اگر سندھ حکومت کی جوریسڈکشن ہوتی تو سندھ حکومت نے کبھی اس طرح کے کیس میں کسی کو اسپیئر نہیں کیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ رضوانہ تشدد کیس میں بہت خراب ہو رہا ہے. دنیا بھر میں اس چیز پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کیوں ہمارے اپنے جہاں پہ منصف ہوتے ہیں، منصفوں کے گھر میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 14 سال کی بچی تھی جو وہاں پہ ملازمہ کے طور پہ کام کر رہی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائلڈ لیبر پہ پابندی ہے، قانونی طور پہ پابندی ہے. آپ 14 سال کے بچے سے کام کروا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اس معصوم 14 سال کی بچی کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک نابالغ لڑکی معصوم بچی سے. ہر ایک انسان صاحب اولاد ہے، سب کے جو ہے وہ دل وہ آنسوں سے روتے ہیں کہ کیسے کوئی اس طرح کر سکتا ہے. معصوم بچی کو کون کس طرح جو ہے کوئی اس طرح مار سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی انصاف جو ہے اس بچی کو نہیں ملا. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سو موٹو نوٹسز لیے جاتے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. بڑی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی کو ریسٹورنٹ میں کوئی فیملی کے ساتھ گیا، کھانا نہیں ملا، اس پہ بھی سو موٹو نوٹس ہم نے دیکھے ہیں. ٹریفک میں چلتے ہوئے بھی لوگوں کو سو موٹو ہم نے دیکھے ہیں. وہ ثاقب نثار صاحب تھے، ایک جلاد پاکستان، وہ جہاں جہاں گزرتے تھے بس سو موٹو نوٹس اور سو موٹو نوٹس. لیکن اس معصوم نابالغ بچی پہ جو بے ایمانہ تشدد ہوا اس پہ سو موٹو نوٹس انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں، میری گزارش ہوگی تمام اعلیٰ عدالتوں سے کہ اس معصوم بچی کو انصاف دے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی لکھ رہی ہے. ہمارے پاس معاشرے میں زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جب پوری دنیا اب آپ کا مثال دے رہی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نامناسب ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن کا یہ آئینی کام ہے کہ آپ کا جو ڈومین ہے اور آپ کے اپنی وہ ادارے کے لوگ وہ اس کو کام میں ملوث ہیں. ایک جج صاحب کی فیملی، جج صاحب کی بیگم صاحبہ نے ایک معصوم بچی کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے. کیوں وہ قانون سے بالاتر ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جس طریقے سے آج بھی لاڈلے کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیوں قانون سے بالاتر ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے کہ کسی نے گرفتاری کو ریزسٹ کیا ہو؟ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے کہ کسی نے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے ہوں گرفتاریوں پر؟ پاکستان کی ہسٹری پہ کب ہوا کہ کوئی شخص اگر ایک دن کے لیے گرفتار ہو جائے تو ملک میں آگ لگا دی جائے، ملک کے اہم اداروں کو نقصان پہنچایا جائے، ان اہم اداروں کے خلاف بیہودہ قسم کی سوشل میڈیا کی پہ مہمیں چلائی جائے اپنے اداروں کے خلاف، اپنے فورسز کے خلاف؟ یہ پاکستان ہسٹری میں کب ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایتی شرمناک واقعہ ہے، نہایتی افسوسناک واقعہ، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. جس طرح آپ کبھی پولیس کی پوسٹنگوں پہ سی سی پی او کی پوسٹنگوں پہ آپ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں،
کہ بھائی آپ ٹرانسفر پہ مہنگائی باقی چیزیں، یہ آپ کا مین آپ کا ڈومین یہ ہے. اس کے ساتھ آج ایک اہم دن ہے، آج شہدائے پولیس کا دن ہے. ہماری پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں. سب سے زیادہ رسک ہماری پولیس جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو کہ ٹریفک سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی ہماری سیکیورٹی پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان پہ بہت تنقید ہم کرتے ہیں پولیس پر اپنی. لیکن جو سب سے مشکل کام ہماری پولیس روزانہ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، ہم سب کو آج کے دن ان تمام پولیس کے شہداء کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے، لیکن ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اپنی اس پولیس کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنے پوری قوم اپنی پولیس کے ساتھ، اپنی رینجرز کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی ایف سی کے ساتھ، اپنی نیوی کے ساتھ، اپنے ایئر فورس کے ساتھ، اپنے تمام ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو جوان آپ کے اور ہمارے لیے اپنی قیمتی جان، چاہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہوں وہاں سے ہماری حفاظت کریں، یا ہمارے ملک کے اندر مسجدوں کے باہر، سرکاری دفاتر کے باہر، اسکولوں کے باہر جو پولیس والے ہمارے بھائی وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمیں ان کو عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس کل بلایا ہے، جس میں جو حالیہ نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے سوا پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے اس نئی مردم شماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اب تک کے کل کے بیان کے مطابق بھی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابھی تک انہیں ایکسیس بھی نہیں ہے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کیا موقف اختیار کرے گی؟ کیا ایسی مردم شماری کو قبول کریں گے؟ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن ڈیلے ہو. دیکھیں، میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے لوگوں سے ووٹوں پہ منتخب ہو کر وہ گئے ہیں، تو ضرور وہ جو بھی سندھ اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ کام کریں گے. اور ابھی ایک چیز نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے، ابھی ہم پھر مفروضوں میں بات کریں تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کل جانے دیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے سامنے ریزلٹس شیئر ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہی وہاں پہ بتا سکیں گے. ابھی ہم بیٹھ کر مفروضوں پہ صرف اف اینڈ بٹس پہ اگر کوئی بات کریں تو میرے خیال سے وہ چیز یہ بتا دیں کہ ماشاء اللہ سندھ اسمبلی کی بات آپ نے کی، قانون سازی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ اسمبلی نے زبردست قانون بنائے، بہترین قسم کی قانون سازی کی. لیکن یہاں پر مسئلہ پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے بائی لاز بنتے ہیں، وہ کئی جو ہے اس کے آج تک نہیں بن سکے، اور ان پر عمل درآمد بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. قانون تو اچھے بنتے ہیں لیکن عمل سندھ کے اندر نظر نہیں آتا ان پر. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کہیں حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ جگہوں پہ امپلیمنٹیشن میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھ قانون کا موجود ہونا، اسمبلیوں کا کام کیا ہے؟ جو اسمبلی ممبر ووٹ لے کر آتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا. ہمارے پاس آپ کی جرنلسٹ سیفٹی کے بلز بھی اسی اسمبلی نے پاس کیے، ہمارے پاس چائلڈ لیبر پہ، خواتین کو امپاورمنٹ کرنے پہ بل بھی سندھ اسمبلی نے پاس کیے. ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ قانون سازیاں کی گئی ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 90% پہ عمل درآمد ہوا. اگر کہیں 5-10% رہ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت کا کام ہے اور ان اداروں کا کام ہے کہ جو قانون سازی کی جائے، جو قانون بنائے جائیں، اس پہ منومن عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے ثمرات دیے جائیں. آپ کے اسٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی بھی جو ہے وہ اسی اسمبلی نے جو ہے اس پہ بل پاس کیا. تو الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے وہ اولین ترجیح کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آج میں جے یو آئی نے بہت بڑا جو ہے وہ پاور شو کیا ہے. کہاں پہ؟ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کیوں یہ ایسے موقع فراہم کرتی ہے مخالفین؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کارون جھر کا میں ایم پی رہ چکا ہوں، کارون جھر کا یہ ایم پی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سمرو صاحب، ٹھیک ہے نا. تو
یہ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کارونجہ جبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے, اس کی حفاظت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, لیکن ہاں جن لوگوں کو اور کوئی مدعا ملے گا نہیں تو وہ سیاست کرنے کے لیے کوئی کہاں پہنچ جائے. چلو اسی بہانے سے کچھ صاحبان کارونجہ جبل گھوم کے آ گئے, ٹھیک ہے, وہاں کہیں کھانا کھایا ہوگا, کسی ہوٹل میں کوئی انہوں نے چائے وائے پی ہوگی, تو اچھا ہے کارونجہ کے لوگوں کے لیے کوئی اور اچھے مواقع ملے. اسی طرح یہ مستقل طور پہ جائے, یہ صرف سیاست چمکانے کے لیے پارٹیاں وہاں نہ جائیں, مستقل طور پہ کارونجہ جائے. کارونجہ جو ہے وہ سندھ کا دل ہے. میں ایڈ کروں؟ ہاں جی سمرو صاحب. تھینک یو. دیکھیں کارونجہ پہ جیسے آپ نے بات کی تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے شرجیل صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کس طرح سے اس کی پریزرویشن کی بات تو جیسے آپ نے کہی, لیکن ہم نے اس کو اس پریزرویشن کو رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پر اپرچونٹیز جو ان ٹرمز آف اکنامک جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے وہاں پر 49 اسمال ڈیمز جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا نے انیشیٹ کیا تھا 2008 میں, پچھلے صرف 5 سال کے ٹینور میں 38 کے قریب کمپلیٹ ہوئے ہیں اور 6 آر انڈر کنسٹرکشن. اور نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات سر, اس سے تقریباً کوئی 27 سے 28 ہزار ایکڑ فٹ پانی اسٹور ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جو لوکل وہاں پر لینڈ ہے اس کو لوگ کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس سے فصلیں لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے تھر کے اندر, ہم اس کو بھی اسی کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. پانی آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر جو انڈر گراؤنڈ سیپیج ہو کے سیٹل ہوتا ہے یا اسی اسمال ڈیم کے ذریعے آپ کے مختلف گاؤں کو جو ہے وہ پائپ لائن کے تھرو بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ اکنامک اپرچونٹی آلریڈی وہاں کریٹ کی ہے, اور پلس جو پریزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیریٹیج پارٹ ہو, آپ کی وائلڈ لائف سینکچری کا پارٹ ہو, آپ کی فارسٹری کا پارٹ ہو, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دس از پارٹ آف دی رن آف رامسر جو ڈکلیئرڈ سائٹس ہیں, رن آف کچھ از پارٹ آف اٹ. تو رن آف کچھ اور جیسے نرڑی لیک اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام والے بھی اپنا ایک جو ہے وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. سو سندھ کے لوگوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ از دیئر, وہ اپنے جو ہیریٹیج ہے اپنے جو کلچرل سائٹس ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل, اس کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے, پرزرو کریں گے, اور اس سے جو اپرچونٹیز جو اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں, پاسبل ہو سکتی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے.